अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हकीम ताहिर जमील। आज हमारा मौजू है अमली तिब और ग़िज़ा के बारे में। पहली वीडियोस में मैंने आपको तिब के बारे में बताया था कि तिब दो तरह की है, एक तिब इल्मी और दूसरी तिब अमली। तिब इल्मी में हमने जो ज़रूरी चीज़ें देखी वो हमने बयान की, आप लोगों तक पहुंचाई। आज हम तिब अमली के बारे में बात करेंगे कि तिब अमली क्या चीज़ है, यानी कि अमल के ज़रिए इलाज करना। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं, हम पहले सुन चुके हैं कि तिब इल्मी में क्या चीज़ें हैं। अब तिब अमली में क्या चीज़ें हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तिब अमली जो है इसकी दो इकसाम है, एक तो हिफ्ज़ सेहत और दूसरी इल्मुल इलाज। आज हम सिर्फ हिफ्ज़ सेहत पर ही बात करेंगे क्योंकि हमारा मौजू इसी चीज़ पर है, इसी ग़िज़ा और ग़िज़ा के ऊपर है। हिफ्ज़ सेहत यानी कि इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखना, उसके बारे में हदायत तदाबीर इख्तियार करना हिफ्ज़ सेहत के ज़ुमरे में आता है। इसकी तीन किस्में हैं। नंबर एक कि इंसानी जिस्म को, इंसानी सेहत को किस तरह से तंदुरुस्त रखा जाए, उसके लिए क्या क्या तदाबीर और हदायतें इख्तियार करनी चाहिए। नंबर दो, अगर कोई मर्ज़ पैदा हो गया है या उसमें कमज़ोरी आ गई है तो उसकी गुमशुदा सेहत को बहाल करने के लिए, उसकी मर्ज़ को दूर करने के लिए हमें क्या क्या तदाबीर और हदायतें इख्तियार करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का अंदेशा हो कि इस चीज़ के खाने से इंसान या इंसान की सेहत जो है कमज़ोर हो सकती है, तो उसके बारे में पहले से ही तदाबीर और हदायतें इख्तियार करना ताकि वो सेहत ख़राब ना हो। इसको हम पेशगी इलाज भी कहते हैं, यानी कि एडवांस में इलाज करना, इलाज बताना। हिफ्ज़ सेहत के साथ साथ एक चीज़ और भी काबिल ज़िक्र है, वो ये कि इंसान चाहे जितनी मर्ज़ी तदाबीर कोशिश कर ले, हकीम या डॉक्टर जितने भी तदाबीर इख्तियार कर ले, लेकिन वो इंसान को मौत से नहीं बचा सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान ने, हर जानदार चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है, उसे वापस लौट कर अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। वो तदाबीर, वो हदायत इंसान की उसके किसी काम की नहीं आती, किसी काम में नहीं आती। और इसी के साथ साथ तबई मौत है कि इंसान की जो हरारतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आखिर एक वक्त आता है कि इंसान की वो हरारतें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इसे हम तबई मौत कहते हैं। एक तबीब, एक डॉक्टर या एक हकीम के क्या फ़राइज़ होने चाहिए, उस मरीज़ के बारे में, उन इंसान के बारे में एक हकीम, एक तबीब या एक डॉक्टर के क्या फ़राइज़ होने चाहिए कि उस इंसान की तबई उम्र की मुद्दत पूरी करने में उसका साथ देना चाहिए ताकि वो अपनी तबई उम्र पूरी कर सके। इंसान को कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस चीज़ पे भी यह भी मौजू था आज का। तिब के अंदर यह चीज़ है कि हर मीठी चीज़
چاہے وہ مشروب ہے، کھانے کی ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب گرم ہے، لیکن ایک چیز کو چھوڑ کر، اور وہ چیز ہے تربوز، کیونکہ تربوز کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ قدرت نے رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گرم نہیں ہے، وہ سرد ہے۔ اور ہر ترش چیز جو ہے وہ سرد ہے، اور ہر نمکین چیز جو ہے وہ خشک ہے، اور ہر پھیکی چیز جو ہے وہ تر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر بھی عبور ہونا چاہیے کہ کون سی چیز تر ہے، کون سی خشک ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ میٹھی چیز گرم ہے، سرد چیز جو ہے، ترش چیزیں جو ہیں وہ سرد ہیں، اور نمکین چیزیں خشک ہیں، اور پھیکی چیزیں تر ہیں۔ انسان کو زیادہ پھیکی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زیادتی جو ہے انسان کے معدے کو کمزور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ترش چیزیں جو ہیں، کھٹی چیزیں جو ہیں، وہ زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے اعصاب جلد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ترش چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور میٹھی چیزیں ان کی کا بھی بکثرت استعمال جو ہے ہماری صحت پہ برے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا معدہ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حرارت جو ہے معدے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، گرمی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور نمکین چیزیں جو ہیں یہ ہمیں لگاتار مسلسل جو ہے نمکین ہی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے جلد اور اعصاب میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اب کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ معتدل چیزیں استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جسم جو ہے تندرست رہے، ہماری صحت جو ہے بحال رہے۔ ہمیں اچھی چیزیں کھانی چاہیے، گوشت کا استعمال کرنا چاہیے، پھل، سبزیات اور ہمہ قسم کے میوہ جات کا جو ہے ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور قدرتی اجناس جو ہیں ان کا بھی، کیونکہ انسان کو یہی چیزیں جو ہیں، جو اچھی چیزیں جو ہیں، معتدل چیزیں جو ہیں، یہی تندرست رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان کی کمی یا زیادتی ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر چیز جو ہے اعتدال پہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور بھوک جو ہے، ہمیں بھوک کی مقدار، کھانے کی جو مقدار ہے وہ ہمیں اپنے بھوک کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے، کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ بھوک رکھ کر کھانا جو ہے کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے کہ کم کھانا صحت کی علامت ہے۔ گرم موسم ہے تو زیادہ گرم چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ وہ گرمی پیدا کرتی ہیں تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرد موسم میں ہمیں سرد چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، لگاتار زیادہ سرد نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ اور ہمیں کون کون سی غذائیں جو ہیں کس کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، ہمارے ان چیزوں کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اور مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اکٹھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، ایک ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترش چیزیں جو ہیں دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور چاول اور دودھ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ستو کا استعمال نہ پہلے اور نہ بعد میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سری کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ سرکے کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے صحت کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہریسہ آپ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ انار کا جو استعمال ہے
وہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر آپ نے مچھلی استعمال کی ہوئی ہے، اگر آپ مچھلی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دودھ کا استعمال جو ہے ممنوع ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جلد کے اوپر سفید داغ دھبے پڑ جاتے ہیں یا سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، جسے ہم پھول بہری کہتے ہیں، اس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو۔ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں مزید مجھ سے معلومات چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، کمنٹس کرتے رہیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اور بیل کے نشان کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ بر وقت پہنچ سکیں۔ لہٰذا آپ بیل کے نشان کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔